استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی جنہیں چاہا گیا اور جن سے محبت کی گئی. کن سے بیزاری دکھائیں گے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، اس کو فالو کرنے لگتا ہے، اس کے اشاروں پہ ناچنے لگتا ہے. وہ صحیح کہے تو صحیح کرتا ہے، غلط کہے تو غلط کرتا ہے، اندھا دھند. تو قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ جو آج دنیا میں کسی کی عقیدت کی وجہ سے اندھا دھند اس کی بات مان رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے جب ان کے یہ معبود اور محبوب ان سے اعلان برات کریں گے، بیزاری دکھائیں گے، انہیں پرے دھکیلیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. اب تو یہ سمجھتے ہیں نا وہ چھڑا لے گا اور وہ بچا لے گا اور وہ ڈھال بن جائے گا اور وہ کام آئے گا، وہ سہارا بنے گا. قیامت کے دن وہ سب دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے اور عذاب انہیں سامنے نظر آئے گا، کوئی بیچ میں ڈھال نہیں بنے گا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے اسباب ان سے کٹ جائیں گے. اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ذریعہ، یعنی نجات کے سارے ذریعے، کامیابی کے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور پیروی کرنے والے کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے پاس ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت ہوتی. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اعلان برات کرتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں اور ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کے دکھائے گا. ایک حسرت نہیں، کئی حسرتیں. کیسے؟ جو مال انہوں نے ان پہ خرچ کیا ان کے نام پر، جو صدقے دیے ان کی طرف سے، یا جو کچھ بھی وہ ان کے لیے کرتے رہے، تو وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دیکھیں کہ سب ضائع ہو گیا. سب نظر نیاز جو ان کے نام پر دی تھی، کوئی اس کا اجر نہیں ملا، مال سب ضائع ہوا. اور جن کو وہ اتنا چاہتے تھے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہوا ان سے. وہ آپ دیکھیں نا کسی انسان کے غم اور دکھ، افسوس، ندامت کا حال کیا ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرے وہی اس کو الٹا آنکھ دکھائے. اس نے تو اس کو سہارا سمجھا تھا اور وہ ان کو بے سہارا چھوڑ گئے. تو اس طرح حسرت پر حسرت رہ جائے گی، حسرتوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گے اور حاصل کچھ نہ ہوگا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے، کیونکہ شرک کی سزا دائمی عذاب ہے، دائمی، ہمیشہ کا عذاب. پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک. بنایا تمہارے لیے، رزق تمہیں دیا، لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے. 2 شرائط کے ساتھ کھا سکتے. نمبر 1 حلال ہو اور نمبر 2 طیب ہو. حلال کیا ہے؟ جس میں باطنی صفائی ہے. اور طیب کیا ہے؟ جس میں ظاہری صفائی ہے، جس میں ظاہری صفائی. تو اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو زمین اگاتی ہے یا جو زمین میں جانور وغیرہ ہیں، انہیں کھاؤ، ہاں دیکھ بھال کے، 2 شرائط کے ساتھ، کہ جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور جو صاف ستھرا بھی ہو، گندا سڑا باسی اور متعفن نہ ہو. اور پھر یہاں پر یہ بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے. یہ نہیں کہ تم جو چیز اللہ نے تمہاری حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو ایسا کرنا شیطان کی پیروی ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ سورۃ النور آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے
شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. انہ لکم عدو مبین، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. تو اس آیت سے کیا سبق نکلا یا کیا حکم سامنے آیا؟ نمبر 1، انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو استعمال کرے، جو اللہ نے چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرے. یعنی اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں کہ انسان کسی حلال چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ میں تو تقوی اختیار کر رہا ہوں اس لیے میں فلاں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر وہ حلال اور پاک ہے تو کھاؤ. دوسری بات یہ کہ صرف ظاہری صفائی اور ظاہری حسن دیکھ کر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں بھی اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ معیار شریعت قائم کرے گی کہ کیا پاک ہے اور کیا ناپاک ہے. یعنی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام انسان نہیں قرار دے سکتا، جیسے کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ تمہاری زبانیں جس چیز کا جھوٹ گھڑتی ہیں وہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی حلال اور حرام کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ کسی دن سب مل کے کوئی ایک فیصلہ دیں، ایک ڈکلیریشن پاس کریں کہ جی آج کے بعد جو ہے اورنج کھانا حرام ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یا مرغی نہیں کھا سکتے آپ، یا فلاں چیز جو اللہ نے حلال کی. حلال اور حرام مقرر کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے. بندے یہ نہیں کر سکتے. اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہیلا سازی ہے اور جو ہوشیاری ہے وہ کام نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے. تو ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو. دوسری شرط جو ہے وہ پاکیزہ کی ہے، طیب کی، یعنی پسندیدہ. بعض چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن کسی شخص کو اچھی نہیں لگتی. مثلا بعض لوگ دودھ نہیں پیتے، ان کو نہیں اچھا لگتا، خصوصاً بچوں کو جن کو زیادہ ضرورت ہوتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں مانتی، بعض لوگوں کو میٹھا پسند نہیں، بعض لوگوں کو کھٹا اچھا نہیں لگتا، تو اب وہ کہیں کہ نہیں چونکہ یہ حلال بھی اور پاک بھی ہے لہذا کھاؤ ضرور. تو طیب میں دل کی پسندیدگی بھی ہے. یعنی دل کی پسند ناپسند الگ چیز ہے، اس کو شریعت نہ بنا دو. مثلا اگر آپ کو کھٹا اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں کو کہنے لگے کھٹا حرام ہوتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی پسند و ناپسند کی تمہیں چوائس ہے، اجازت ہے. پھر اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کھانا محض جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. اسے صاف ستھرا کر کے یا صحیح طور پہ کاٹ کے اسے صحیح پکا کے ایک جائز حد کے اندر رہ کر اس میں ٹیسٹ پیدا کر کے. طیب میں یہ سب چیزیں آتی. جانوروں کی طرح کھانا کیا ہے؟ کیسے کھاتے ہیں جانور؟ جانوروں کو چارہ کھاتے دیکھا کبھی؟ کیسے منہ مار رہے ہوتے ہیں؟ کھیچا کھایا، آدھا پھینکا آدھا کھایا. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب میں ایک ذات ہے دیندار، ان کو سخی سرور نے کوئی ہیں بزرگ، انہوں نے مسلمان کیا تھا، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ مرغی اور بینگن نہیں کھاتے کسی وجہ سے، حالانکہ پاک ہے، حلال ہے. تو کہتے کہ گاؤں کا ایک لڑکا پڑھ گیا دین، یا اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا. اتفاق یہ کہ اس کی شادی اور اولاد نہیں ہوئی، اور سب لوگ اس کو کیا تانا دیتے ہیں کہ تو نے بزرگوں کا حکم نہیں مانا اس لیے تمہاری اولاد نہیں ہوئی. یعنی بزرگوں کی مار پڑی تم پر. یعنی وجہ کوئی بھی ہو سکتی، لیکن اس کو کس سے ریلیٹ کر لیا؟ یعنی عقیدہ بنا لیے تھے. اس لیے آپ دیکھیے نا پچھلی آیت اور اس آیت میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہی ریلیشن شپ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کہو. کسی کی عقیدت میں اور کسی کی محبت میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ شیطان ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں ایک نئی شریعت بنا کے دے رہا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء،
شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سو اور فحشاء کا، برائی کا اور بے حیائی کا. جب سو اور فحشاء اکٹھے آئے تو اس میں ہر طرح کی برائی آتی ہے، یعنی حد سے بڑی ہوئی قباحتیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں. تو شیطان 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے. نمبر 1 سو کا، نمبر 2 فحشاء کا، اور نمبر 3 اللہ کے ذمے وہ باتیں کرنے کا جو اللہ نے فرمائی نہیں. اللہ کے ذمے ان باتوں کو منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں ہے اور وہ اللہ سے کوئی منسوب کر دے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیطان اپنے دوستوں کی طرف کچھ باتیں القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو کس کی، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی بغیر دلیل کے صرف آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی بات ماننی نہیں چاہیے، باپ دادا کی بات نہیں ماننی چاہیے. باپ دادا کی بات مانی جا سکتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا، واتبعت ملت آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں. یوسف علیہ السلام نے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی، اور وہ طریقہ کیا تھا، ملت ابراہیم حنیفہ. تو اگر آباء و اجداد کا طریقہ درست ہو، ان کا حکم درست ہو، تو اس کو مانا جا سکتا ہے. یہاں آباء و اجداد کے کس طریقے کو نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے، جو شرک کا طریقہ ہو، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، اندھا دھند تقلید. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ پھر بھی آباء و اجداد کی بات مانیں گے چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں. یعنی یہ باپ دادا کی بات بغیر عقل اور بغیر سمجھ کے مانتے چلے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا بے حد ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے. دین پر بھی عمل دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اندھا دھند نہیں. اور خاص طور پر کسی ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو اور جو عقل سے کام نہ لیتا ہو، صرف یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بڑوں نے کہا. یہ دلیل نہیں ہے جب تک کہ قرآن و سنت میں ما انزل اللہ نہ ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو شرک کرتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو پکار رہا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو سنتا نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر دعا اور پکار. سُمٌّ بُکْمٌ، بہرے ہیں، گنگے ہیں، عُمْیٌ، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی شروع کر رکھی ہے اور اپنی عقل فہم کو بالکل معطل کر رکھا ہے، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے. یہ لوگ انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جن کو ایک چرواہا پکارتا ہے اور بس وہ سمجھتے نہیں کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، ان کو بس ایک آواز آتی ہے دور سے. یعنی آواز تو سنتے ہیں وہ، لیکن سمجھتے کچھ نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. یعنی وہ الفاظ کا معنی نہیں سمجھتے، صرف آواز سنتے ہیں. تو جو لوگ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کام نہ لیں، اندھا دھند آباء و اجداد کے پیچھے چلیں، تو ان کی مثال بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ہے جو عقل سے آ رہی ہیں. تو انسانوں میں سے بہت سے لوگ عقل اور ہوش سے کام نہیں لیتے، اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں، صرف سنی سنائی پہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے طریقے پہ بغیر دلیل کے چلتے رہتے ہیں. اور اگر کبھی دلیل کی بات ان سے کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں،
ٹھکرا دیتے ہیں تعصب کے مارے، اور جہالت میں ہی خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تم ہمیں ان سے باغی کر رہے. حالانکہ دنیاوی معاملات میں کون لوگ باپ دادا کی پیروی کرتے؟ آپ وہی لباس پہنتے ہیں جو باپ دادا پہنتے تھے آپ کے، وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتے تھے، وہی رہتے ہیں جہاں وہ رہتے تھے. دنیا کے معاملات میں تو ہم نے باپ دادا کی پیروی چھوڑ دی، دین کے معاملات میں ہم صرف اپنی آسانی کے لیے باپ دادا کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں. آج کی آیت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ یعنی نیا باب شروع ہوا ہے اور اس میں امت مسلمہ کو ایک طرح سے تعلیم اور تربیت دی جانے لگی ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ توحید کی بات ہے، اور اس کے لیے نشانیاں دی جا رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پھر عقل کا درست استعمال سکھایا جا رہا ہے. اندھا دھند کسی کی پیروی، آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید، یہ سب انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر یعنی انسان اللہ کا حق اور اللہ کا پیغام دنیا میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت. تو جب تک اللہ سے شدید محبت نہ ہو تو اللہ کی بات آپ ہر جگہ کر ہی نہیں سکتے. جیسے آپ دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنے میں دیر ہی نہیں لگتی. کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو آپ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھو گا کہ مائیں بچوں کی باتیں کتنی کرتی رہتی ہیں، کوئی سنے یا نہ ہو سنے، کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو وہ لگی رہتی ہیں. کیوں؟ ان کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی طرح جب ہم دین کی بات کرنے لگتے ہیں یا کہیں دین کی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہمیں سکھائیں کہ کیسے ہم بتائیں. تو یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں، یہ تو محبت کا معاملہ ہے. اگر اللہ سے حقیقی محبت آ گئی تو کسی کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ دین کا پیغام کیسے پہنچائیں. پھر تو آپ جہاں بیٹھیں گے خود بخود ہی منہ سے پھوٹنے لگے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ جذباتی اصلاح بلکہ جسمانی اصلاح بھی ضروری ہے. جذباتی اصلاح پہلے کی گئی کہ محبت صرف اللہ کے لیے، اور جسمانی اصلاح کھانا درست کرو. کیونکہ اگر کھانا صحیح نہیں ہوگا، ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں ہوگی تو نہ صحیح عبادت ہو سکے گی اور نہ ہی صحیح طور پر عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی پھر اس میں برکت ہوگی. تو جب انسان حرام کھاتا ہے یا بیکار جنک کھاتا ہے تو صحت متاثر ہوتی ہے. جب صحت متاثر ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں خلل، سستی، کاہلی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمت نہیں، جان نہیں، طاقت نہیں. جب وہی نہیں تو آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ تو سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے نا. جتنی مرضی صلاحیت ہو، اگر جسم میں جان نہیں تو کچھ نہیں کر سکو گے. تو حلالن اور طیبن، اور صرف یہ بھی نہیں دیکھنا کہ حلال کھا لیتے نا، خوشگوار بھی ہو کہ جو کھاؤ تو وہ تمہارے جسم کا حصہ بھی بنے. کیونکہ انسان اگر اپنے مزاج کے خلاف چیز کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ طابع کیا ہے؟ مزاج کے مطابق. اور مزاج کے خلاف کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کے معاملے میں شیطان کی پیروی نہیں کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. اور پھر مزید کیا بتایا کہ شیطان تمہیں سوء کا، فحشاء کا حکم دے گا، تو اس سے بچنا ہے اگر تم امت مسلمہ کا رول ادا کرنا چاہتے ہو. اور عقل سے کام لینا ہے. دین کی بات کو، قرآن کی آواز کو صرف ایسی آواز نہیں سمجھنا کہ جس کا مطلب ہی کچھ سمجھ نہ آتا ہو. صرف سن سن کے جھومتے رہو، آواز کے پیچھے جاؤ اور یہ نہ پتا ہو کہ کہا کیا گیا ہے. نہیں، آنکھیں کھول کے ہوش و حواس کے ساتھ، عقل اور سمجھ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تعلیم کو لینا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کہا کیا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ عمل کر سکو اور لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.